اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حقائق مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا روم اپنی حقائق میں فرماتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے شادی کیسی عورت سے کرنی چاہیے سوال کیا، اور بہلول دانا کا اس کے بارے جواب دینا اور اسی حقائق میں ایک استاد کا علم دینا دنیا کا اور حق کا، اور دنیا میں علم دینے والے استاد کی کیا نشانی ہے اور اللہ کا علم دینے والے کی کیا نشانی ہے۔ بہت خوبصورت بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے مثلاً اپنے آپ کو دیوانہ بنا رکھا تھا، بانس کا گھوڑا بنا کر دن بھر بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے اور خاموش رہتے تھے، لیکن جب بولتے تو بڑی دھنائی کی بات کرتے تھے۔ ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ میں کسی عقل مند سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، یہاں ایک بنے ہوئے دیوانے کے علاوہ کوئی عقل مند نہیں ہے، سارا دن بچوں سے کھیلتا رہتا ہے، اگرچہ دنیا کی روح ہے لیکن اپنی دیوانگی میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن ہر دیوانے کو خدا رسیدہ مت سمجھ لینا، اس کو پہچاننے کے لیے یقین کی آنکھ ہے، تو تب اس سے بات کرو ورنہ دور ہے۔ جب تو ولی کو اصل حالت میں پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو دیوانگی میں پوشیدہ کو کیسے پہچانو گے؟ جس کی باطن کی آنکھ کھلی ہو وہی کمبل کی آغوش میں کلیم کو پہچان سکتا ہے۔ ہاں، مگر ولی خود جس کو چاہتا ہے اپنی ولایت سے روشناس کرا دیتا ہے۔ محض عقل سے کسی ولی کو نہیں پہچانا جا سکتا، عقل کے ذریعے تو عام انسان کو بھی نہیں پہچانا جا سکتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک اندھے فقیر پر کتے کا حملہ کرنا، فرماتے ہیں کہ ایک کتا کسی اندھے فقیر پر جھپٹا، اسی طرح بعض بے بہرا لوگ درویشوں کے در پر آزار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مقبول آنے بارگاہ میں سے ہوتے ہیں۔ وہ کتا جو سدایا ہوا ہوتا ہے جنگل میں شکار کرتا ہے، بے ہنر کتے گلی میں اندھے فقیر کے پیچھے پڑتے ہیں۔ علم کی یہ فضیلت ہے کہ کتا بھی اس سے راہ یاب ہو جاتا ہے۔ تو علم حاصل کر کے انسان بھی فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اصحاب کاف کے کتے کو اللہ نے نور عطا فرما دیا جس سے اس نے مالک کو پہچان لیا۔ اے خدا، وہ نور ہمیں بھی عطا فرما جس سے ہم اپنے مالک کو شناخت کر لیں۔ پہچاننے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، زمین کی آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی وہ پہچانتی ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ کو پہچان لیا، وہ ان کے لیے خشک ہو گئی اور وہ دریا عبور کر گئے۔ قارون کو پہچان کر ہی اپنے اندر دسا لیا۔ حضرت نوح کی نجات کے لیے پانی کو نگل گئی۔ چاروں عناصر کی آنکھیں نہیں ہوتی،
جس سے انسان بنا ہوا ہے، آگ پانی مٹی ہوا، لیکن وہ اللہ کو خوب پہچانتے ہیں۔ انسان اپنی آنکھوں سے غیر اللہ کو خوب پہچان لیتا ہے، لیکن باوجود انبیاء کے ڈرانے کے اللہ سے غافل بنا ہوا ہے۔ اللہ نے امانت کا بوجھ آسمان، زمین اور پہاڑوں پر ڈالنا چاہا تو وہ اسے ڈر گئے اور اسے قبول نہ کیا۔ ان کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے برداشت کرنے کے لیے حیوانیت کے اوصاف ضروری تھے، جن میں خدا سے غفلت کا مادہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا، ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ مخلوق کے ساتھ زندہ ہوں لیکن خدا کے تلق میں مردہ بن جائیں۔ حیوانیت میں بھی خدا سے ان سے قلب سلیم کا کام ہے، جو کہ ہمیں حاصل نہیں۔ اگر کوئی چور کسی اندھے کا سامان چرا لے جائے تو اندھا روتا ہے، وہ چور کو نہیں پہچان سکتا جب تک کہ چور خود اسے یہ نہ کہے کہ میں چور ہوں۔ اگر انسان نور جسم اور نور باطن سے محروم ہو تو وہ اپنے چور کو نہیں پہچان سکتا۔ جب چور مان جائے تو اس کے ساتھ سختی کرنی چاہیے تاکہ وہ چوری کا پورا پتہ دے دے۔ یہی معاملہ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر فرمایا ہے۔ نفس سب سے پہلے انسان کی بصیرت چراتا ہے تاکہ انسان حکمت و دانائی سے محروم ہو جائے، جو کہ صرف اہل دل ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جس کا باطن اندھا ہو، باوجود ظاہری حواس کے درستی کے اپنے اندر پیدا ہونے والے شیطانی اثرات محسوس نہیں کر سکتا۔ حکمت صرف اہل دل کے پاس ہوتی ہے، اور عوام دراصل بے حس پتھر کی طرح ہوتے ہیں۔ اس لیے مشورہ چاہنے والے نے حضرت بہلول سے رجوع کیا۔ وہ ان کے پاس آیا اور کہا، اے بچہ بنے ہوئے باپ، اپنا راز بتا دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناسوتی انسان کو لاہوت کے رازوں کا علم نہیں ہوتا، یعنی کہ دنیا کے بندے کو اللہ کے رازوں کا نہیں پتا ہوتا۔ انہوں نے مولانا روم نے ایک قصے کی طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ محتسب کا ایک بدمست پڑے ہوئے کو قید خانہ کی طرف بلانا۔ اس قصے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ناسوتی انسان لاہوتی رازوں سے واقف نہیں ہوتا۔ ایک کوتوال نے کسی مست کو پڑے ہوئے پایا تو پوچھا کہ کیا تو نشہ میں ہے؟ بتا، تو نے کیا پیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جو کچھ سراہی میں ہے وہ میں نے پیا ہے۔ کوتوال نے پوچھا، سراہی میں کیا ہے؟ مست نے کہا، جو میں نے پیا ہے۔ کوتوال اور مست میں یہی سوال جواب چلتا رہا۔ تو کوتوال نے کہا کہ تجھے قید خانہ میں جانا پڑے گا، اس لیے ہائے ہائے کہو۔ مست خوشی سے نعرے لگاتا رہا اور بولا، اے کوتوال جانے دے، میں تو پہلے ہی ننگا ہوں۔ اگر مجھ میں کہیں جانے کی طاقت ہوتی تو میں گھر نہ چلا جاتا۔ اگر میں عقل مند اور اپنے قابو میں ہوتا تو کسی عزت والی جگہ پر ہوتا۔ میرے پاس سے چلا جا اور کوئی خانقاہ تلاش کر اور نظر یا بخش حاصل کر لے۔ سوال کرنے والے کا شیخ بلول رحمت اللہ علیہ کو دوبارہ بات چیت میں لگاتا تاکہ باقی حال معلوم ہو جائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضرت بلول نے مشورہ چاہنے والے سے کہا، اگر مجھ میں عقل ہوتی اور میں اپنے قابو میں ہوتا تو دوسرے مشائخ طریقت کی طرح
شان سے زندگی گزارتا، تو نے غلط انتخاب کیا ہے۔ راز دریافت کرنا ہے تو کسی لمبی داڑھی والے بزرگ کے پاس، کسی خانقاہ میں جا۔ حضرت بلول رحمت اللہ علیہ بانس کے گھوڑے پر سوار تھے، کہنے لگے ہٹ جا، کہیں گھوڑا لات نہ مار دے۔ سوال کرنے والے نے پیچھے پڑا رہا اور پھر پوچھا، میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیسی عورت مناسب رہے گی؟ انہوں نے فرمایا، عورتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، 2 وبال ہیں اور تیسری خزانہ ہے۔ ایک عورت تو مجسم شوہر کی ہوتی ہے، دوسری آدھی شوہر کی اور آدھی اجنبی۔ عورت کی تیسری قسم وہ ہے جو شوہر سے بالکل بیگانہ ہوتی ہے۔ مشورہ چاہنے والے نے پوچھا، میرے لیے کیسی بہتر رہے گی؟ وہ بولے، بے شادی شدہ عورت سے شادی کر لے، کیونکہ وہ ہمہ تن شوہر کی ہوتی ہے۔ اگر بیوہ ہو تو اس کا کچھ تعلق پہلے خامد سے بھی رہتا ہے، پہلے شوہر سے بچہ ہوگا تو اس کی محبت ادھر بھی جائے گی۔ بلول رحمت اللہ علیہ پھر فرمایا، بچوں کے ساتھ فرمایا اور بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گئے۔ آدمی پیچھے بھاگا کہ اے شاہ، ایک سوال رہ گیا ہے، آپ عقل میں تو سب سے آگے ہیں، لیکن اپنے آپ کو پاگل پن میں کیوں چھپا رکھا ہے؟ وہ بولے، دفینہ ہمیشہ ویرانوں میں ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنے ظاہر کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اب اگر میں عقل کا اظہار کروں تو دیوانگی ہوگی۔ دراصل دیوانہ تو وہ ہے جو اپنی عقل کی نمائش کرے اور بوقت ضرورت اس کو چھپانے کے لیے دیوانہ نہ بنے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کی گرفتاری کے لیے کوتوال آ رہا ہو اور پھر بھی وہ گھر میں نہ چھپے۔ جو عقل پختہ اور پائیدار ہوتی ہے اسے نمائش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میری عقل اس سے افضل ہے کہ میں اس دنیاوی معاملات میں خرچ کروں۔ وہ علم دنیاوی علم ہوتا ہے کہ جس کی طرف لوگ توجہ نہ دے تو بتانے والے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ علم والا داد کا طالب ہوتا ہے۔ وہ علم چونکہ صرف دنیا کے حصول کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اگر قرآن کا بھی ہے تو دنیاوی علم ہی ہے۔ حقیقی علم کا منشا دنیا سے خلاصی اور تقرب اللہ ہوتا ہے۔ جس طالب علم کا مقصد دنیا کا حصول ہو، اس کی مثال چوہے کی سی ہے جو روشنی سے بھاگتا ہے، اور یہ بھی نور معرفت سے بھاگتا ہے۔ وہ طالب علم جس کو خدا عقل سلیم عطا فرما دے، وہ عالم بالا کی طرف پرواز کرتا ہے۔ وہ علم جس میں حقانیت کی روح نہ ہو اور محض لفظی ٹیپ ٹاپ ہو، بے جان ہوتا ہے اور داد دینے والوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر داد دینے والے نہ ہوں تو فنا ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول نے فرمایا، میرے علم کا خریدار خدا خود ہے، اس لیے یہ علم میرے لیے عروج کا باعث ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں، اس سبب پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ میری جان کی قربانی کا خون بہا اللہ کا جمال ہے۔ میں ہر وقت اپنا خون بہا کھاتا ہوں، یہ مشت خاک کیا خریداری کر سکتی ہے؟ وہ عالم جو اپنے علم کی انسانوں سے داد کا طالب ہو، مٹی کھانے والوں کی طرح ہے۔ وہ ہمیشہ زرد روح اور شرمندہ رہے گا۔ کسی صاحب دل سے اس کا دل خرید لو، اس کے نور سے تمہارا چہرہ گل بابونا کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ جو ہمیشہ کی خوشی اور جوانی کی علامت ہے۔ جو دل مادی اشیاء کا طالب ہو وہ تو دل ہی نہیں، ورنہ ایک بڑھیا چیز کسی گھٹیا چیز کی طالب کیسے ہو سکتی ہے؟
چونکہ دل کا مادی اشیاء سے ہٹ جانا مشکل کام ہے، اس لیے اللہ سے التجا کرو کہ مہربانی فرما کر ہمیں ہمارے نفس سے خود خرید لے۔ ہم مجبوروں کہ یہ بیڑی تیرے سوا کوئی نہیں کھول سکتا، اس سلسلے میں ہماری ذاتی کوشش بیکار ہے۔ تو ہماری شارخ سے بھی قریب ہے۔ ہم یہ دعا نفس کے فریب سے نجات کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تیری ہی توفیق ہے۔ خون اور اندڑیوں میں سمجھ تیرے کرم کے سوا کوئی منتقل نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں نور پیدا کرنا بھی تیرا ہی کام ہے۔ زبان سے حکمت اور دانائی کی باتیں کانوں کے ذریعے روح تک پہنچانا، جس سے انسان میں ہوش مندی پیدا ہو، یہ بھی اس اللہ کریم مہربان بس تیری ہی مہربانی سے ہے۔ قرآن میں ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا خود ایک نعمت ہے۔ اب اس کا شکریہ ادا کرو گے تو ایک اور نعمت موجود ہوگی، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہم اس کے شکریہ سے عاجز ہیں، بس یہی ہمارا شکر ہے۔ مولانا روم کی یہ خوبصورت حکایت، جس میں انہوں نے ہمیں یہ سبق دینے کی کوشش کی کہ ہمارا دعا مانگنا بھی اسی کی توفیق سے ہے، ہمارا اچھا بولنا، ہمارا برے کاموں سے بچنا بھی اسی کی توفیق سے ہے، ہمارا عقل مندی کو چھپانا بھی اسی کی توفیق سے ہے، ہمارا شکر ادا کرنا بھی اسی کی توفیق سے ہے، ہمارے خون میں، رگوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاری و ساری کرنا بھی اسی اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین، آمین، آمین۔